تو اللہ سے حیا کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے خیالات کی حفاظت کرنا، نمبر 2 اپنے اسٹمک کی حفاظت کرنا کہ یہ کہیں حرام تو نہیں کھا رہا میں، نمبر 3 ڈیتھ اور ورلڈلی ٹرائلز پہ تدبر کرنا، ریفلیکٹ کرنا، نمبر 4 ہیئر آفٹر کی لذتوں پہ نظر رکھنا اور دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا۔ ترک کرنے سے یہ مراد نہیں کہ لذتیں پا نہیں سکتے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے نکاح کر کے، شادی کر کے، جائز طریقہ ہے نا، جائز طریقے سے کرو، حرام طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں سنا دوں، صحیح البخاری کی پچھلی حدیث سنن الترمذی کی تھی، صحیح ہے، اگلی حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم دونوں میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said verily Allah has written for the son of Adam his portion of zina which he will inevitably commit۔ ہر آدم کے بچے کے لیے زنا سے کچھ پورشن ہے، بڑی ایک وہ ریفلیکٹ کرنے والی حدیث ہے، سمجھیں اس کو۔ the adultery of the eyes is a lustful look، آنکھوں کا زنا ایک شہوت والی نگاہ اگلے پہ ڈال، lustful look۔ the adultery of the tongue is lustful speech، زبان کا زنا لسٹفل باتیں کرنا ہے، ایسی باتیں، ایسے لوگوں میں بیٹھنا، جیسے فرینڈز آپس میں شیئر کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو اپنے انسیڈنٹس بتاتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ میری گرل فرینڈ ہے، میں نے اس سے یہ بات کی، وہ ایک دوسرے کو چیٹس دکھاتے ہیں، پکچرز دکھاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، مقابلہ بازی لگاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو لسٹفل اسپیچ یہ زنا ہے زبان کا۔ اور سب سے بڑا زنا جو آج کل چل رہا ہے زبان کا، وہ سانگز، اس میں کیا ہے ان سانگز، مطلب آپ کبھی غور تو کریں نا ان کے لیرکس ہیں کیا، زنا ہے سارا، اور کیا ہے، پورنوگرافی، آڈیو پورنوگرافی ہے۔ شیپ آف یور باڈی، مطلب یہ کیا ایکسپلین کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس سے، پورا مطلب باڈی آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، آپ جو ہے تعریف کس سینس میں کر رہے ہیں، عورت کو کیا آپ نے آبجیکٹ سمجھا ہوا ہے؟ 90% گانے عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں، پورا وہ ڈسکرائب ہو رہا ہے، فگر ڈسکرائب ہو رہا ہے، خوبصورتی بیان ہو رہی ہے، تو آبجیکٹیفائی تو آپ کر رہے ہیں۔ فیمنسٹ پتہ نہیں ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑتی، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ فیمنسٹ کی ساری توجہ جو ہے نا، وہ عورت مارچ کی ساری توجہ جو ہے وہ اس پہ ہے کہ اسلام نے یہ کر دیا، اسلام نے وہ کر دیا۔ کبھی نظر تو دوڑائیں کہ آپ کے گانے، ویسٹ کے گانے آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں عورت کو، ان کے ایڈورٹیزمنٹس آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں عورت کو، کتنا ڈیگریڈ کر رہے ہیں، لٹرلی اینیمل کی طرح عورت کو دکھایا جاتا ہے ریپ سانگز، جیسے وہ ایک جانور ہے، اور جانور جو ہے اس کو دل بہلانے کے لیے ایک جانور رکھا ہوا ہے ساتھ، مطلب ایک بندہ گانے گا رہا ہے، پیچھے 10 لڑکیاں چل کے آ رہی ہیں، واک کرتی ہوئی آ رہی ہیں، فلانٹ کر رہی ہیں اپنی باڈی کو، تو یہ جانوروں کی طرح آپ عورت کو دکھا رہے ہیں نا، تو عورت کی ڈیگریڈیشن تو آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گانے ہیں یہ زنا ہے، یہ زبان کا زنا ہے۔ اور the soul craves and yearns, the passions will affirm or deny، تو جو نفس ہے وہ یرن کرتا ہے، جہاں نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے، اور جو ڈیزائر ہے، پیشن، وہ ایکشنز کی تھرو اسے افرم کریں گے یا ڈینائی کر دیں گے۔ ایک خواہش پیدا ہو گئی، اس کو کنٹرول کرنا آپ کے بالکل آپ کے اندر ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں کنٹرول۔ شیطان نے آپ کو ایک کہہ دیا کہ نہیں تو نہیں کر سکتا، یہ شیطان کی طرف سے، لیکن وہ پورا انشاءاللہ آپ کے کنٹرول میں ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے فضل سے ہوگا اور توفیق سے ہوگا۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وما ابرئ نفسی، کہ بے شک میں تو بری ہوں، یہ جو نفس ہے اس کی خباثتوں سے، تو بے شک جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو انکلائن کرتا ہے برائی کی طرف، اگر میرے رب کی طرف سے فضل نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے فیور نہ ہوتی مجھ پہ، تو یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ کنٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس آیت کا کہ حضرت یوسف نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسٹرینتھ پکڑی اور اللہ کی طرف ہی ڈائریکٹ کیا، تو آل دا اسٹرینتھ از فرام اللہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ فرام اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو وہ اسٹرینتھ دے گا کہ آپ اس سے بچ جائیں انشاءاللہ۔ اور جو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں، سورہ یوسف میں پورا میکینزم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس چھوٹے سے واقعے میں کہ جو عزیز مصر کی وائف تھی، اس نے ٹریپ کیا، سیڈیوس کیا حضرت یوسف کو، اور ایک ایسے کمرے میں بلایا جہاں دروازے بند ہو گئے، اور پھر وہ دروازہ کھلا، تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے نا، دروازے کھلتے گئے، وہ بھاگتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ تو اس میں پورا میکینزم ہے کہ نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد پکڑی، تو بچتا وہی ہے جو بچنا چاہے۔
جو بندہ بچنا ہی نہیں چاہتا نا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ مدد اس کے لیے نہیں آتی، کیونکہ وہ بچنا ہی نہیں چاہتا، اس نے پہلے سے ٹھانی کہ میں نے سلپ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو بچنے کی نیت اور یہ اسٹرینتھ جمع کرنا یہ بھی ایک بڑی تگڑی بات ہوتی کہ نہیں میں نے بچنا ہے، بچنے کی نیت ہوئی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آتا ہے، کوئی مدد آتی ہے۔ سورہ یوسف آپ دیکھ لیں، اللہ کی طرف سے اشارہ آیا، مدد آئی، اور اس کے بعد دروازے کھل جاتے ہیں کہ آپ اس سچویشن سے بھاگیں، اس سچویشن میں نہ رہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹپ ہے۔ لوگ اس سچویشن میں ہی رہتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں بچ بھی جاؤں گا۔ بھائی جب آپ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ کہاں بچیں گے؟ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں نہیں چھوڑ تو سکتا نہیں، چلو چیٹنگ کرتے رہتے ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی سلپ ہو جائے گا، اس جگہ سے آپ نے بھاگنا ہے، اس چیز کو آپ نے چھوڑنا ہے، اس چیز کو آپ نے ابینڈن کرنا ہے، نہیں بچ سکتے، ادروائز کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ تو اس کو ترک کرنا ہوگا، اور اس کو ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ دو چیزیں آپ کو دے گا حدیث کی روح سے۔ نمبر 1 غنا، رچنس آف ہارٹ۔ غنا سمجھتے ہیں؟ رچنس آف ہارٹ، آپ کا دل وسعت آ جائے گی، آپ کے دل میں رچنس آ جائے گی، آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گی، گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ کے لیے برائی چھوڑنا بھی انشاءاللہ اللہ آسان کر دے گا۔ غنا کا تعلق ہے اس ساری چیزوں سے۔ دوسرا، نور آ جائے گا آپ کے دل میں، آپ کے چہرے پہ، اس گناہ سے بچنے کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ اس نور کی بدولت آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان دے گا۔ یہ سینے دل کا نور ہے ظاہر ہے۔ اور اگلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے ریپلیسمنٹ ایسی دے گا کہ آپ کو لطف آ جائے۔ یہ وعدے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ ایک تو غنا رچنس آف ہارٹ دیتا ہے، دوسرا اس کے بدلے اللہ اسے بہترین چیز عطا فرماتا ہے، بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وعدے سچے ہیں اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہی سلوشن ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اب کرنا کیا ہے، تو یوتھ کو یہی میسیج ہے، دیکھیں کہ اس امیچورٹی سے نکل آئیں۔ اپوزٹ جینڈر کے پاس کھڑے ہونا، ان کے ساتھ تصویریں لینا، وہ پھر فیس بک پہ شیئر کرنا، یہ امیچور اور ان انٹیلیجنٹ لوگوں کے کام ہے۔ اس سے آپ کی عزت نہیں بڑھتی، اور جس سوسائٹی میں آپ کی اس وجہ سے عزت بڑھ رہی ہے وہ سوسائٹی انتہائی گھٹیا اور پست۔ اس سوسائٹی میں آپ کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جن کی پستی کا لیول یہ ہے کہ وہ اس چیز سے آپ کی رسپیکٹ جج کریں۔ اس کا مطلب نکلو وہاں سے، وہ تو پست لوگ ہیں، ان کی ذہنیت اس لیول تک پست ہے کہ وہ اس چیز پہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اور انہیں بھی سمجھاؤ کہ یہ چیز کول نہیں ہے، یہ تو بلکہ آپ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں وہ پامال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ آپ سوچیں صحابہ یا اللہ کے نبی آج ہوتے اور یوتھ کو اس طرح دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے ہم نے؟ چلو مان لو کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے یا ہمیں کوئی تلقین نہیں کریں گے؟ اگر آج ہائی فائیوز کرتے ہوئے دیکھ لیں لڑکے لڑکیوں کو، یا اس طرح کیفیز میں بیٹھے جو ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں، اور جس طرح واٹس ایپ پہ ڈوئل میننگ ٹاکس چل رہی ہوتی ہیں، مجھے کئی ینگسٹرز نے بتایا کہ لڑکے، آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے ساتھ ہر بندہ پھر اس لیول پہ بدتمیز لڑکے بھی بہت ہوتے ہیں، وہ پھر سب کچھ ہی عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو لڑکیوں کو ڈگنیٹی اور شرم دکھانی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیری ایسے کرنا ہے کہ اگلا جرت بھی نہ کرے، اس کے ذہن میں ہی نہ آئے کہ وی آر سم ون ایزیلی اپروچیبل۔ اسی طرح لڑکے کو اپنے آپ کو ایسے کیری کرنا چاہیے کہ اگلے سوچیں کہ نہیں یہ ڈگنیٹی والا ہے اور ہی از ناٹ سم ون کہ جو ایزیلی اپروچیبل ہے۔ یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل آپ جائیں گے تو وہ ڈسیپشن ہے، ڈسیو ہو جائے گا بندہ۔ اور پی پی ایل فارمولے کو یاد رکھیں، پبلک، پرپسفل، لمیٹڈ۔ یہ چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود بھی سکون میں رہیں گے، دوسرے بھی سکون میں رہیں گے۔ اور خدا کے لیے میڈیا، ہم ٹی وی ڈراماز اسپیشلی، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور باقی ڈراماز جس طرح وہ تعلقات دکھا رہے ہیں نان محرمس کے درمیان، وہ ٹوٹلی اسلام اور اسلامک آئیڈیالوجی سے اپوزٹ ہے۔ وہ یہی ایزیوم کر کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں مرد کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کی ازمپشن، بیسک ازمپشن یہ ہے جو کہ نان سائنٹیفک اور غلط ازمپشن ہے کہ مرد کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑنا چاہیے اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن کے دوران۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی کلیریفائی کرنا ضروری ہے۔
کچھ لوگ غلط میننگز لے لیتے ہیں. مرد اتنا زیادہ اللہ معاف کرے چھڑا ہوا ہے, یا مرد اتنا زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں اس کے ذہن میں خیالات ایسے ایسے آ رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا. نہ یہ مطلب نہیں ہے, نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی اپوزٹ جینڈر وہ نہیں پردہ کر پا رہی یا فلانٹ کر رہی ہیں اپنی بیوٹی کو, تو اٹ ڈز ناٹ گیو یو لائسنس ٹو مس یوز ہے. یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے, کیونکہ کچھ مردوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھئی اگلا غلط ہے تو پھر اس کو مس یوز کرو. نہیں, یہ شیطانی سوچ ہے. اگلا اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ کے پاس لائسنس کہاں سے آ گیا اس کو مس یوز کرنے کا؟ آپ کے پاس لائسنس کہاں سے آ گیا اس پہ نظر ڈالنے کا؟ آپ کے تو وہی حکم ہے کہ لوور یور گیز اور ڈگنیٹی کے ساتھ چلو اور بس ٹھیک ہے اگلے کے لیے دعا کرو. تو یہ سوچ بھی غلط ہے. اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بیلنسڈ وے پر آنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور دوسرے پہ بھی رحم کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا دے اور سمجھ دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت سے نوازے اور ہم سب کو بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.